انہوں نے پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو میں نے کہا بنو سعد۔ تو بی بی حلیمہ بتاتی ہیں کہ جب میں اندر گئی اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریشمی کپڑے پر لیٹے ہوئے ہیں اور اتنا نور تھا، اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا اور اتنا چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، اور میں ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں، چلو سونے دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنا پیار ان کو آ رہا تھا بی بی حلیمہ کو ان کے اوپر کہ انہیں چھونے سے بھی ڈر رہی تھی۔ بی بی آمنہ دائی حلیمہ سے کہنے لگی کہ بھئی میرے بچے کو تو اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ ختنہ ہو چکا ہے، سورہ کٹا ہوا ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا، اللہ ہی سے کوئی ضرور بلند مقام دیں گے، تو میرے بچے کو آپ بڑے دھیان سے لے جانا۔ اور بی بی حلیمہ کی جو سواری تھی وہ تھا گدھا۔ بعض روایت میں اونٹنی کا ذکر ہے اور بعض روایت میں گدھا، اور کیونکہ سواری ایک تھی تو اس لیے خامد جو ہیں وہ آگے بیٹھے اور پیچھے دائی حلیمہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی، اور کیونکہ بی بی پیچھے بیٹھی تھی اس لیے بچے کو تو گود میں انہیں ہی لینا تھا، اور بی بی کہتی ہیں کہ جب میں پیچھے بیٹھی تو سواری نہ چلے۔ وہ کہنے لگی کہ بھئی پہلے ہی ہماری سواری کمزور تھی اور بچے کا اتنا بوجھ نہیں ہو سکتا کہ سواری نہ چلے۔ تو وہ کہنے لگی اپنے شوہر سے سواری ایک تو کمزور ہے اور دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواریوں پر اثرات ہوتے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تم آگے اس کو پکڑ کے چلاؤ اور جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا، سواری پہ اکیلے میں بیٹھ جاتی ہوں بچہ لے کر۔ ان کے خامد اترے اور سواری کو لے کر چلے تو چل پڑی، اور کہتی ہیں کہ جب ہم شہر سے نکلے ہم نے سواری کو بٹھا دیا اور پھر اسی طریقے سے بیٹھے تو سواری پھر رک گئی۔ کہ حارث کہنے لگے کہ حلیمہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی جو شان ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا مالک اس کو پیچھے بیٹھانا پسند نہیں کرتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہٰذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو۔ تو کہتے ہیں کہ میری سواری جب چلی ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئی، وہ اتنی تیز چلی۔ تو دوسری عورتیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بڑی کمزور تھی۔ اور بی بی حلیمہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا اور مجھے اتنا بھی دودھ نہیں آتا تھا کہ میں اس کا بھی پیٹ بھر سکوں، اور وہ سارا دن روتا رہتا تھا۔ بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو حضور کے والد کا نام تھا، آپ کا رضائی بھائی، اور دیکھیں کہ باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا بھی نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور موضعہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے اور قبیلہ شاد سے، اور رضات والا بھائی بھی عبداللہ۔ یہ ساری کوئی اتفاق ہے؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام پہلے سے بنا رکھا تھا۔ اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیمہ، ایک کا نام تھا انیسہ یا انیسہ۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ پی لے، لیکن بی بی کہتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کر آئی اور پہلا دن تھا تو میرے سینے کے دونوں حصے دودھ سے بھر گئے۔ حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور اس کے بعد وہ آرام کرتے رہے۔ میرے گھر میں بھی انقلاب، میرے بدن میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں جو چر رہی تھی شام کو جب واپس آئی تو ان کی بھی تھن بھر گئی دودھ سے۔ کہتی ہے ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کر نہیں دیکھتی تھی، تو ان کے شوہر دوڑ کر آئے اور کہنے لگے حلیمہ وہ دیکھو اونٹنی اٹھ گئی ہے اور دودھ سے تھن بھرائے ہیں، اس کے برتن لاؤ تاکہ میں دودھ نکال سکوں۔ اور ان لوگوں کو اونٹنی کا دودھ بڑا محبوب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پہنچنے کی وجہ سے بی بی حلیمہ کے گھر میں تمام چیزوں میں برکتیں ڈال دی، اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ بچہ ایک مہینے میں جتنا بڑھتا ہے حضور ایک دن میں اتنے بڑھ جاتے تھے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور جب 2 سال کے ہوئے ہیں تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا۔ اور اسی طرح بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک بولنے کے لائق ہو گئے تو ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے جو رضائی بھائی ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں، سارا دن غائب ہوتے ہیں اور پھر شام کو آتے ہیں۔ تو بی بی حلیمہ نے کہا
کہ ہم غریب لوگ ہیں اور کچھ بکریاں ہیں، کچھ دمبے ہیں، کچھ جانور ہیں جنہیں چرانے کے لیے تمہارے بھائی بہن صبح میں چلے جاتے ہیں اور پھر شام کو واپس آتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا آپ رہنے دو پریشان ہونے کے لیے، آپ کو تو ہم خدمت کے لیے لائے ہیں، آپ کی پرورش کے لیے لائے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میرے بھائی بہن جب محنت کرنے جاتے ہیں اور جب کوئی کام کرنے پہنچتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ اسی اثنا میں یہ واقعہ پیش آیا جب آپ کے بھائی عبداللہ آپ کے ساتھ تھے اور بہن شیمہ ان کے ساتھ تھی، تو وہ بھاگتی بھاگتی آئی شیمہ اور اپنی والدہ سے آ کر کہا کہ اماں، وہ جو ہمارا کرشی بھائی ہے، 2 آدمی آئے اور ان کو قتل کر دیا انہوں نے۔ تو بی بی حلیمہ نے جیسے یہ بات سنی تو وہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔